پاکستان کی وہ جماعت جس کے پاس سب سے زیادہ وکلا ہیں، جس کی لیڈرشپ بھی وکلا کے پاس ہے، ان کا بانی جیل میں احتساب عدالت کے کیس فیس کر رہا ہے. تو جب یہ ترمیم ہو رہی تھی وہ سب سو رہے تھے. حکومت نے ایک متعارف کروایا قانون کہ یہ تو قانونی متعارف ہمارے بانی کو تا حیات جیل میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا. دعائی تو مچاتے. ہاں تو یہ جو تحریک انصاف والے ہیں یہ پڑھتے اس میں شور کرتے نام کہ یار پر ووٹ لیے ہاں، ہیں ہاں. تو یہ دہائی مچا دیتے. ہاں کیا آپ تو سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو نیب میں سزا ہوئی 32A ہاں تو کیا ہوگا؟ 32A ترمیم کر دی گئی نا. وہ کیا کہتی اس ہے؟ میں یہ ہوا کہ اگر آپ کو نیب کورٹ نے سزا سنائی ہے، ہاں آپ گئے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں آپ کی سزا بحال رہی، آپ کی سزا آپ نے باہر اپیل نہیں. کرنی، آپ جائیں گے سپریم کورٹ. نہیں، ہاں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائیں گے وفاقی آئینی عدالت. وہ تو آئینی معاملات کو دیکھے گی نا سر. یار میں کہہ رہا ہوں جو امینڈمنٹ کہہ رہی ہے ہو گئی ہے. ہو چکی مارچ میں. اس سے کہیں زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں آج ہوئی ہے. ایسے میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میری دانش میں جو ہوئی ہے، وہ کیا؟ جو کہ علیمہ خان کا وہاں نہ ہونا. اور نہیں یار، وہ ایک اور کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی زیر بحث لا سکتے ہیں لیکن آج نہیں. اچھا دیکھیے، ہمارے یہ جو میں پہلے دن سے روئے چلے جا رہا ہوں کہ یار اگر تم الیکٹ ہو گئے ہو نیشنل اسمبلی کسی طرح، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم سے الیکشن چرایا گیا، لیکن ابھی بھی تم واحد اکثریتی جماعت کے سب سے بڑی جماعت تھے، نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت. تو آپ صبر کر کے پورا فوکس کرتے کہ ہم نے پارلیمانی کارروائی میں حصہ لینا ہے. چلیں پارلیمانی کارروائی میں حصہ نہ لیا کریں، شور شرابہ مرتے. اور یار کمیٹیز سے باہر تو نہ نکلو. نکل گیا، وہ تو ختم ہو گئی کہانی. کمیٹی سے باہر نکل گئے. کمیٹی سے جیسے ہی باہر نکل گئے تو حکومت نے ایک متعارف کروایا قانون. اس قانون میں انتہائی خاموشی سے، کیونکہ آج کل تو بالکل یوں کر کے ایک گھمایا جاتا سر ہے. اپوزیشن ہی نہ ہو تو خاموشی ہوتی ہے نا سر. ٹھیک ہے نا؟ وہ سر کیا یہ کہ نیب کا جو قانون ہے اس کی ایک دفعہ ہے شق 32 ٹھیک ہے. 32 اس میں ایک ترمیم متعارف کروا دی گئی. اچھا وہ کیا ترمیم؟ اس ترمیم میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نیب کے تحت آپ کو نیب کی عدالت سزا سنا دے تو اس کے خلاف ظاہر ہے آپ کے پاس جو فرسٹ فورم ہے جہاں آپ اپیل کریں گے وہ ہائی کورٹ ہے. اب ہائی کورٹ بھی آپ کو اس میں ضمانت نہ دے، آپ کی سزا کے خلاف سنوائی نہ کرے، ٹھیک ہے. تو یعنی پرانے زمانے کے مطابق ہاں جو ہے آپ پھر جاتے ہیں سپریم کورٹ. نہیں ابھی بھی اسی طرح ہی ہے. اگر آپ کو عدالت ریلیف نہیں دیتی ہائی کورٹ، اس میں یو ول انہوں نے گو یہ ٹو دا کہا سپریم کہ کورٹ. نہیں. اگر آپ کو نیب میں سزا ہوئی 32A ہاں تو کیا ہوگا؟ 32A ترمیم کر دی گئی نا. وہ کیا کہتی اس ہے؟ میں یہ ہوا کہ اگر آپ کو نیب کورٹ نے سزا سنائی ہے، ہاں آپ گئے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں آپ کی سزا بحال رہی، آپ کی سزا آپ نے باہر اپیل نہیں. کرنی، آپ جائیں گے سپریم کورٹ. نہیں، ہاں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جائیں گے وفاقی آئینی عدالت. وہ تو آئینی معاملات کو دیکھے گی نا سر. یار میں کہہ رہا ہوں جو امینڈمنٹ کہہ رہی ہے ہو گئی ہے. ہو چکی مارچ میں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جیسے ہی یہ منظور آیا تھا اسمبلی میں تو یہ جو تحریک انصاف والے ہیں یہ پڑھتے اس میں شور کرتے کہ نام یار پر ووٹ لیے ہاں، ہیں ہاں. تو یہ دہائی مچا دیتے. ہاں کیا آپ تو سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کر رہے ہیں؟ ایک تو سپریم کورٹ کے اختیار کو کم کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ تو قانونی متعارف ہمارے بانی کو تا حیات جیل میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا. دہائی تو مچاتے. ہاں ٹھیک ہے. کمیٹیوں کے اجلاس میں شریک ہوتے، وہاں پہ مجبور کرتے کہ اس پہ بحث کراتے، اٹینشن نوٹس آتے، چیزیں او یار وہ تو اسمبلی میں آتا نا، قائمہ کمیٹی میں بیٹھتے یار، ہاں کہتے کہ عدنان صاحب آپ بھی دیکھیں، آئیے بیٹھیں، یہ کمیٹی کا اجلاس دیکھیں، رپورٹ کریں. آپ مدعا تو بناتے. نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں. آپ نے بنایا ہی نہیں. ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟
کہ آپ پھر اگر کرنا ہی تھا تو پھر آپ جو بھی برا بلا ہے پھر قانون جب بن جائے. اب فیصلہ یہ ہوا ہے 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد تو یہی ہے نا کہ پارلیمان نے جب قانون منظور کو کر دیا تو اس کے خلاف کہ جناب یہ تو آئین کے بنیادی اصول کے خلاف آپ ہے, نہیں یہ جا سکتے. وہ اپیل کا حق تو ہے لیکن اس کی سنوائی فیڈرل شریعت کا وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں سر, constitutional سی سی میں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. لیکن اس میں بھی ایک جھول ہے, سقم ہے کہ یہ جو ترمیم اس انداز میں متعارف کروائی گئی ہے وہ اس بات کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ اس کا اطلاق مارچ 2026 سے ہوگا یا اس کا اطلاق جو ہے ٹھیک ہے, وہ مؤثر بے ماضی جو ایک یعنی قانونی ایک ٹرم ہوتی ہے ہاں اس طرح ہوگا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی چلیں جی, آپ اگر وفاقی آئینی عدالت میں نہیں گئے تو آپ سپریم کورٹ میں کسی طرح کی اپیل کرتے, وہ ریجیکٹ ہو جاتی. اب تو ٹائم گزر گیا نا. نہیں, ایک صاحب تھے عقیل احمد, ٹھیک ہے. ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے کوئی اسی نوعیت کا, ہاں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. ابھی تک دیکھیے جیل میں بند تحریک انصاف کے بانی کا وکیل نے نہیں موو کیا ہے, جن کے پاس ایک پوری فوج ایک اور وکلا بھی. ملزم ہے, وہ اپیل کرتے ہیں تو سپریم کورٹ اس کے اوپر کچھ اعتراضات لگاتی ہے, وہ چیمبر میں اپیلیں کر بالآخر سپریم کورٹ کو وہ مائل کر لیتے ہیں کہ وہ ایک 3 رکنی بینچ بنا دے جس کو محمد علی مدر صاحب آنریبل وہ ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں شاہد بلال حسن اور مسرت حلال صاحبہ بھی. یہ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ جو سقم ہے ان کے ہوتے ہوئے فرض کیجئے کہ ہم ضمانت اگر کس کی مسترد ہوتی ہے ہائی کورٹ سے, کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم کہیں کہ نہیں ضمانت تو دیں, پھر بعد میں دیکھی جائے گی, اور جب حتمی فیصلہ آ جائے تو غالباً اس کے خلاف, یعنی یہ سقم ہے نا. نہیں, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا حق جو ہے وہ تو چلا گیا سی سی کے پاس, کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس, تو ضمانت بھی اسی کے پاس جائے گی نا. اوہو, آج پھر اٹارنی جنرل نے عدالت میں یہی آرگومنٹ دیے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ مفتی کا لے ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ پاکستان کی وہ جماعت جس کے پاس سب سے زیادہ وکلا ہیں, جس کی لیڈرشپ بھی وکلا کے پاس ہے, ان کا بانی جیل میں احتساب عدالتوں کے کیس فیس کر رہا ہے, تو جب یہ ترمیم ہو رہی تھی وہ سب سو رہے تھے, اور ہو گئی تو اس کے بعد بھی کوئی کسی نے. اب اس کی سیریس امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے ان کی سزا برقرار رکھی احتساب کے سلسلے میں